عامر علیہ رانا صاحب انہوں نے تو پورا مرثیہ پڑھ دیا ہے ارشاد بھٹی صاحب نے، لیکن میرا خیال ہے آپ بھی شاید سپورٹ تو نہیں کریں گے کہ اگر جو ذہن میں آیا، جو ذہن کی اختراع بھی ہو سکتی پی ایم ایل این کی، جس کو پیپلز پارٹی نے رد کر دیا، کہ نگران پرائم منسٹر یا نگران سیٹ اپ کے لیے ان کا جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو بنا دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ عامر علیہ رانا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے بھٹی صاحب کے لیے کہا مرثیہ پڑھ دیا، آج کل ہے بھی محرم، اور پھر تو ان کو کہیں اور ہونا چاہیے، پراپرلی جا کے دکھائیں۔ اور جو بات کی ہے ڈار صاحب کے کردار پہ جو مرضی آپ بات کیجئے، ظاہر ہے انہوں نے اگر وہاں پہ لکھ کے دیا تھا جو کچھ بھی لکھا، اور اس کے بعد آپ چاہے کسی دباؤ میں لکھیں یا کچھ بھی لکھیں، لکھا تو آپ نے، میں نے اور آپ نے تو نہیں لکھا۔ اور نگران وزیر اعظم بہرحال ان کو نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، بات بنتی نہیں ہے، بات بنتی نظر بھی نہیں آتی۔ جہاں نجم سیٹھی کی بات آئی، جہاں ڈاکٹر حسن عسکری کی آئی کہ پنجاب میں ہی بیٹل ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ سہولت کے ساتھ وزرائے اعلیٰ ملتے رہے ہیں، تو اب آئندہ بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے آپ کو۔ لیکن جو بات ہے نا کہ ناصر الملک تھے نا 2018 میں، کہ آپ ان کو لے کے آئیں، اور اس کے بعد ایک غیر جانبدار آدمی تھے، لیکن کام کس نے کیا؟ الیکشن کمیشن نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے۔ وہ اب بھی اگر ہونا ہے کچھ، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ بھولنا نہیں کسی کو چاہیے کہ مکافات عمل کا آپ شکار ہو رہے ہیں، کوئی چیز بھولی ہوئی نہیں ہے کہ پہلے 2016 میں کس طریقے سے شروع کر کے 14 والا دھرنا ناکام ہوا، پھر پاناما آ گیا اور اس کے اندر ایک نئی مل گئی، تو اس وقت جو آرمی چیف تھے انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے پورا زور لگایا، جنرل راحیل شریف کی بات کر رہا ہوں، نہیں ملی۔ پھر نواز شریف کو میسج کس نے دیا جا کے؟ پہلا میسج شہباز شریف نے دیا 2016 میں، جب وہ لنڈن میں ہارٹ کا آپریشن کرا کے بیٹھے تھے، کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ رہ جائیں، مجھے چیف منسٹر پی ایم بنا دیں۔ ڈار صاحب کو مذاکرات میں ڈالا، ڈار صاحب کو انہوں نے دانا ڈالا کہ آپ پی ایم بن جائیں۔ ڈار صاحب کے دل میں بھی من میں لڈو تو پھوٹتے ہیں نا کہ جی اگر کوئی بات بنتی ہے تو چلو میں سارا دے لوں گا، اب پھر صحیح۔ لیکن یہ فیملی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، نہ یہ ملک ایسا ہے۔ آپ کو نگران وزیر اعلیٰ وہی لانا چاہیے، آپ کو الیکشن کمیشن نے چلانا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سپورٹ فراہم کرنی ہے، عدلیہ نے اسے واچ کرنا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان، ظاہر ہے یہ تو چلے جائیں گے اپنی 16 تاریخ کو، تو فائز عیسی صاحب کسی کی، وہ جو شیخ رشید لفظ یوز کرتے ہیں کہ جیب کی گھڑی نہیں ہے، وہ جج ہیں، اور وہ جج کے طور پہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ کام کریں گے۔ مکافات عمل تو آپ کو جو کچھ بھی مطلب اب کرنا یہ ہے، لیا جائے کہ اب جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں بہر صورت، کیونکہ 2018 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو اب ان کے ساتھ زیادتی کو ٹھیک کر دیا جائے اور وہ الیکشن جیتے وہ ہر صورت میں۔ اب مکافات عمل یہ ہوگا سر، یا منصفانہ الیکشن ہوگا؟ دیکھیں کامران بھائی، سمپل سی بات ہے، اگر اس سہولت کاری کے نتیجے میں جس میں عدلیہ، فوج اور حکومت، یعنی خان صاحب کی حکومت ایک پیج پہ تھی، وہ کچھ ڈیلیور کر دیتے، وہ بزدار اور محمود خان نہ نکالتے، میں اس کے لیے لمبی چوڑی قطار نہیں پڑھوں گا، سب نے تبرے بھیجے ہیں کہ ان کی کارکردگیاں کیا تھی، وہ کہاں سے آئے تھے، کیا کن مقاصد کے لیے تھے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، خان صاحب کو چھیڑ کوئی نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی چھیڑ بنائی، اس طرح کے شگوفے بٹھا کے پنجاب اور کے پی میں کہ رہا صاحب بھرم ختم کیا۔ پھر 2021 میں جب ڈی جی آئی کی تقرری ہوتی ہے، اس پیج کو وہ پھاڑ دیتے ہیں، ان کے گلے پڑتی ہے، وہ ڈونلڈ لو کا بہانہ لے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن اگر وہ ڈیلیور کر دیتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا۔ آج آپ نے ناکام تجربے کے نتیجے میں مکافات عمل کا لفظ سنا ہے، آپ کو اس ملک کو چلانے کے لیے وہ قیادت چاہیے ہوگی کہ نہیں، میرے اور ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی قیادت آپ نے نیا تجربہ کیا، اور نتیجہ آپ کو کیا نکلا؟ زیرو۔ پاکستان کو اور جہنم میں دھکیلا اقتصادی طور پہ۔ آج برا ہو گیا شہباز شریف، اسحاق ڈار کے جی، لیکن وہ جو 4.25 سال میں بیج بویا، اس کے نتیجے میں آپ کو نہیں نکلا۔ اب آپ کو پاکستان کو بنانا ہے، آپ بے شک تبرہ بھیجیں، شوقیہ وہ اس کے اندر فنکاریاں دکھائیں گے جی نواز شریف یہ ساروں کو پہاڑا پڑھایا گیا، کوئی کہتا ہے ٹکر کے لوگ ہیں، کوئی سیکرٹ دفتر کا کہتا ہے جی مجھے بتایا گیا، کیوں بتایا گیا۔ یہ ساری ایک جنتا تھی جو اس وقت یہی بھاشن لے کے پورے ٹیلی ویژن سکرین پہ چھائی ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں کو بولنا بند کیا ہوا تھا۔ ہم اس وقت جہاں بھی جاتے تھے یہی بات کرتے تھے کہ بھائی یہ کام نہیں ہے، آپ ثابت کیجئے۔ اگر آپ نواز شریف کو آپ لاتے ہیں اور وہ آ رہا ہے، تو پھر یہ پاکستان کا فائدہ ہوگا نا، آپ نے ایک تجربہ کیا، کہاں پہنچایا پاکستان۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کو۔